شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 84 آج شروع کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے ہے، مگر منافقوں کو خبر نہیں۔ یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی نعت مبارک ہے۔ اس میں حضور علیہ السلام کی عزت کا خطبہ ارشاد ہوا ہے اور ان کے صدقہ میں مسلمانوں کی بھی عزت کا اظہار فرمایا گیا۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب غزوہ مریسی سے فارغ ہو کر ایک کنویں کے قریب قیام فرمایا تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم جہجہ غفاری اور عبداللہ ابن ابی منافق کے دوست سنان ابن وبر جہنی میں لڑائی ہو گئی۔ اس وقت عبداللہ ابن ابی نے منافق نے سنان کی طرفداری کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخ باتیں بکیں اور کہا کہ مدینہ میں پہنچ کر ہم عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ ذلیلوں سے مراد لی مہاجرین یعنی، اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ اگر تم ان مکہ والوں کو اپنا جھوٹا کھانا نہ دو تو یہ تمہاری گردنوں پر سوار نہ ہو۔ اب تم ان لوگوں کو کچھ نہ دو تاکہ یہ مدینہ سے بھاگ جائیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر تاب نہ رہی۔ انہوں نے اس منافق سے فرمایا کہ تو ہی ذلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر تو معراج کا تاج ہے، رحمان نے ان کو قوت اور عزت دی ہے۔ ابن ابی کہنے لگا چپ رہو، میں تو یہ باتیں ہنسی سے کہہ رہا تھا۔ زید ابن ارقم یہ بات حضور علیہ السلام تک پہنچائی۔ حضور علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی منافق سے پوچھا کہ کیا تو نے یہ کہا تھا؟ وہ قسم کھا گیا کہ میں نے نہ کہا تھا۔ اس کی قوم کے لوگوں نے عرض کیا کہ عبداللہ ابن ابی برا آدمی ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ ہو گیا ہوگا۔ تب یہ آیت کریمہ ابن ابی کو جھوٹا اور زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اتری۔ روح البیان نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ عبداللہ ابن ابی کے فرزند جلیل القدر صحابی تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ جب ان کو خبر پہنچی کہ میرے باپ نے ایسا ملعون کلمہ منہ سے نکالا ہے تو انہوں نے مدینہ منورہ کے دروازے پر اپنے باپ کو پکڑا اور تلوار سونپ لی اور مدینہ پاک میں جانے سے اس کو روک دیا اور کہا کہ اے میرے باپ، تو اقرار کر کہ اللہ عزت والا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت والے، ورنہ ابھی تیری گردن ماروں گا۔ چنانچہ ڈر کے مارے اس کو یہ اقرار کرنا پڑا۔ حضور علیہ السلام نے یہ واقعہ سن کر اس فرزند کو دعائیں دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ماں باپ اولاد آبرو تمام کی قربان کرنا صحابہ کرام کا طریقہ تھا، اور حضور علیہ السلام کے حق کے مقابل کسی کا کوئی حق نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل مسلمانوں کے لیے عزت ثابت فرمائی گئی ہے۔ عزت کے معنی ہے غلبہ اور قوت، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ غلبہ اللہ کو اور اس کے رسول علیہ السلام کو اور مسلمانوں ہی کو ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اللہ کی عزت تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام اللہ کے بغیر ارادہ نہیں ہو سکتا۔ وہی عظمت والا ہے، وہی حقیقی قدرت والا، اسی کے قاہر حکومت ہے، وہی سب کا والی اور مددگار ہے۔ جس کو وہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کو وہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اس کی عظمت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، سب کو فنا اور وہ باقی ہے، سب اس کے محتاج، وہ غنی۔ رسول علیہ السلام کی عزت یہ کہ ان کو خرابی خاتمہ کا ڈر نہیں، ان کو پروردگار نے عزت دی، شفاعت دی، ان کے دین کو تمام دینوں پر غالب فرمایا جس کا ذکر اس سے پہلے کی آیت میں گزرا۔ رب ان کو کافی، ان کو مخلوق میں سے کسی کی حاجت نہیں بلکہ سب ان کے حاجت مند ہیں۔ ان کی تعظیم رب کی تعظیم ہے اور ان کی اہانت رب کی اہانت ہے، ان کی اطاعت رب کی اطاعت ہے، ان کی مخالفت رب کی مخالفت ہے۔ ان کی ذات الہی کی مظہر، تمام گناہگاروں کو ان کے دروازے پاک پر حاضری کا حکم، دنیا کی ہر چیز پر ان کی حکومت، جانور اور پتھر درخت وغیرہ ان کے سلام، جنوں انس فرشتے ان کے دعا گو، عالم کی
کے سلاطین ان کے دروازے کے بھکاری، جبرائیل امین ان کے دروازہ پاک کے خادم، عرش اعظم ان کا جلوہ گاہ، فرش ان کا پایا تخت، بروز قیامت سب کی نگاہ تمنا ان کے ہاتھوں کو تکیں گی۔ غرض کہ میرا کیا ان جو ان کی عزت کا کروڑواں حصہ بیان کروں، بس ان کو وہ عزت ملی جو ان کا دینے والا رب جانے یا لینے والا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم تو صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، کہہ کر خاموش ہو جائیں گے کہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ محابلہ دنیا میں لکھا ہے کہ مسلمان جو بھی نیک کام کرتے ہیں اس کا ایک ثواب تو کرنے والے کو، اور دو اس کے مرشد کو، اور چار اس کے مرشد کے مرشد کو، اور آٹھ اس کے مرشد کے مرشد کو۔ اسی طرح جس قدر اوپر جاؤ سلسلہ بڑھتا جائے گا۔ جب یہ ثواب بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتا ہے تو بے شمار اور بے حساب ہو کر پہنچتا ہے۔ یہ تو ایک امتی کا ایک نیک کام ہے۔ اب روزانہ کتنے امتی کتنے نیک کام کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا ثواب پہنچایا جاتا ہے، یہ تو حساب سے باہر ہے۔ حدیث میں ہے کہ یعنی جو شخص نیکی پر راہبری کرے اس کو قرانے والے کی طرح ثواب ملتا ہے، اور تمام جہان کی اعلیٰ راہبر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ جو کوئی بھی کسی قسم کی نیکی کرتا ہے یا قیامت تک کرے گا وہ حضور کی راہبری کرے گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اجر کا کیا پوچھنا۔ شطرنج کا ایجاد کرنے والا شطرنج کو لے کر اپنے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ کچھ انعام مانگو۔ اس نے کہا کہ میری شطرنج کے خانوں کو چاولوں سے اس طرح بھر دو کہ ہر اگلے خانہ میں پچھلے خانہ سے 2 گنے ہوں، یعنی پہلے خانہ میں 1 چاول، دوسرے میں 2، تیسرے میں 4، چوتھے میں 8، پانچویں میں 16۔ بادشاہ سمجھا نہیں۔ اس نے کہا کہ جاؤ یہ حساب کون لگائے، 2 بورے چاول ہمارے باورچی خانے سے لے لو۔ اس نے کہا سرکار مجھے تو اسی حساب سے دو۔ جب حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ سارے روئے زمین پر اس قدر چاول نہیں پیدا ہوتا جتنا حساب سے اس نے مانگا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شطرنج کے 64 خانے ہوتے ہیں اور 8 چاول کی 1 رتی، اور 8 رتی 1 ماشا، اور 12 ماشا کا 1 تولہ، اور 80 تولہ کا 1 سیر ہے۔ تو حساب لگایا تو 26ویں خانہ میں 1 من بنا۔ اب جو فی خانہ 2 گنا کیا گیا تو آخر میں اتنا چاول ہوا کہ اگر اس چاول کی قیمت میں سونا دیا جائے تو اگر چاول فی روپیہ 4 سیر ہو اور سونا 25 روپیہ تولہ تو سونا 19 کروڑ میں من ہوتا ہے۔ چاولوں کا حساب ہی نہیں لگتا۔ یہ تو 64 خانہ کا حساب تھا جو بادشاہ وقت ادا نہ کر سکا، مگر میرے آقا کی بارگاہ میں امتی کا عمل جب پہنچتا ہے 2 گنا، 4 گنا، 8 گنا ہوتا ہوا تو اتنا ہو جاتا ہے جہاں عدد بھی کام نہیں آتا۔ مگر حساب بڑھ جائے تو کیا ہے، دینے والا بھی تو رب ہے، اس کے خزانہ میں کیا کمی ہے۔ یہ بھی عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شک ہے۔ فرمایا گیا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، تمہارے لیے غیر منقطع ثواب ہے۔ مسلمانوں کی عزت یہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ اپنے رب کے سچے بندے اور وفادار آیا ہیں، ان کے سامنے دینی لحاظ سے تمام قومیں ذلیل ہیں، جیسا کہ پہلے کی آیت میں بیان کیا گیا، اور اگر یہ سچے مسلمان رہے تو تخت و تاج ان کے لیے ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند ہو اگر سچے مسلمان رہو۔ قیامت تک کے لیے ان کا دین باقی، ان کی کتاب محفوظ، ان میں اولیاء، علماء، قطب و غوث ہر جگہ موجود۔ قیامت میں ان کے ہاتھ، منہ اور پاؤں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار اثر وضو سے تمام امتوں سے پہلے جنت میں لے جائے آتے جنت کے یہ مالک، باقی میں ساری امتیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں ہم چند طرح مسلمانوں کی عزت اور ان کے دین کا غلبہ بیان کر چکے ہیں۔ ایک بات اور سمجھ لو، بیت المقدس عیسائیوں، یہودیوں اور دوسرے اہل کتاب کا قبلہ ہے، اور کعبہ معظمہ صرف مسلمانوں کا قبلہ، مگر حج کعبہ میں ہی کا ہوتا ہے نہ کہ بیت المقدس کا۔ جس قدر دھوم دھام کی اس کی ہے اس کی نہیں۔ بیت المقدس کے جانے والے جنات بنوانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام، مگر کعبہ معظمہ کا بنوانے والا رب تعالیٰ اور اس کے نشان بنانے والے جبرائیل علیہ السلام، تعمیر فرمانے والے خلیل اللہ، تعمیر میں امداد دینے والے ذبیح اللہ، اس کو آباد فرمانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیت المقدس میں ہزارہ انبیاء کرام آرام فرما رہے ہیں، مگر مدینہ منورہ میں صرف سید الانبیاء علیہ السلام جلوہ افروز ہیں۔ مدینہ منورہ میں جس قدر زائرین جاتے ہیں بیت المقدس میں اس کا 10واں حصہ بھی نہیں۔
غرض کہ ہر طرح دینی و دنیاوی عزت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں ہی کو دی، مالدار ہونا یا نہ ہونا، بادشاہ ہونا یا نہ ہونا، اس پر عزت کا دار و مدار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق